یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جھارکھنڈ سے محمد عارف سوال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جب نام آتا ہے تو بعض لوگ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے اور صرف رجی کہتے ہیں، تو عارف میاں رجی کوئی نہیں کہتا۔ ہاں، لکھنے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رے اور ضاد لکھ دیتے ہیں، یعنی اس کا مخفف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخفف۔ جیسے بعض لوگوں نے رسول اکرم کے لیے صاد نکال لیا ہے، بعض لوگوں نے سلام نکال لیا ہے، اور بعض بزرگان دین کے لیے تابعین تبع تابعین امامان دین کے لیے رے نکال لیا ہے، بعض شیعہ حضرات نے عین نکال لیا ہے۔ جب حضرت علی کا نام آئے گا یا اہل بیت میں سے ان کے صاحبزادوں کا نام آئے گا تو اس پہ عین نکال لیں گے۔ یہ سب طریقے غلط ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں لگا دیں دین کے فروغ کے لیے اور سب کچھ قربان کر دیا دین کے لیے، کیا ان کی یہ قربانیاں ہماری طرف سے دعائیہ کلمہ کے لیے بھی مناسب نہیں ہے؟ یعنی ہم اتنے بخیل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے رسول کا نام آئے گا تو صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں کہیں گے، صاد لگا دیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کتنی جگہ گھر رہی ہے اور کتنا آپ کو کہنے میں تکلیف ہو رہی ہے، کیا کیوں نہیں کہتے آپ؟ اور بعض لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں بعض مقررین کو یا بعض غیر مقررین غیر عالم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ یہ طریقہ بھی غلط ہے، اس پر دھیان دیں، علماء بھی غیر علماء بھی۔ یہ دعا نہیں ہے، نہ یہ درود ہے، نہ یہ سلام ہے، بلکہ اس کو بگاڑنا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی جن لوگوں نے عادت ڈالی ہے وہ اپنی عادت درست کریں، ٹھہر کر اچھی طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں، یا اسی سے ملتا جلتا کوئی جملہ کریں۔ اور ایسے ہی صحابہ کرام کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ کم سے کم کہیں، صحابیہ ہیں تو عنہا کہیں، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا، رضی اللہ تعالی عنہا۔ اتنا کہنے میں کیا جا رہا ہے آپ کا؟ کیا پریشانی ہو رہی ہے آپ کو؟ ایسے ہی کسی بزرگ کا، امام کا یا تابعی تبع تابعی کا نام لے رہے ہم تو رے اور حے لگا دی، یعنی رحمت اللہ علیہ۔ بھائی یہ تخفیفات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ طریقہ دشمنان اسلام کا نکالا ہوا ہے تاکہ ہم درود کی فضیلت سے محروم ہو جائیں، صحابہ کرام کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں نہ کریں، اپنے بزرگوں پر اللہ رب العزت کی رحمت کی دعاؤں سے محروم ہو جائیں، اس لیے ہے یہ۔ تو ایسا مت کیجیے آپ۔ جیسے کچھ لوگوں نے نکال لیا ہے 92، رسول کا نام لکھا تو 92 لکھ دیا۔ یہ 92 کیا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا نمبر نکالا ہے انہوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بجائے 786 لکھ دیا۔ ارے اللہ کے بندو، کتنے تم محروم القسمت ہو اور کتنے تم بے ادب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی سینکڑوں فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس سے محروم ہو رہے ہو اور سمجھ یہ رہے ہو کہ ہم نے بسم اللہ کہہ دی، پڑھ دی۔ اور مولوی لوگ ایسا کر رہے ہیں، تعجب تو اس بات کا ہے، ٹوپیاں مولویوں جیسی لگا رکھی ہیں، لباس مولویوں جیسا
پہنے ہوئے ہیں اور حرکتیں جاہلوں والی ہیں. یہ درست نہیں ہے. نہ بسم اللہ کی جگہ 786، نہ نام نبی کے لیے 92، اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام کے لیے سعاد یا سلام یا ریضواد یا ریح، یہ سب کہتے ہیں یہ مخفف ہے. اس کا مخفف تخفیف سے نہ ہے، تو تخفیف تو توہین ہی کو تو کہتے ہیں. تو کیوں آپ تخفیف کر رہے ہیں؟ ان کی بلند شان کو آپ چھوٹا کر رہے ہیں، آپ تو ثواب کا کام کر رہے ہیں. آپ ان باتوں سے بچنا چاہیے اور ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اچھے طریقے سے، اچھے دل سے، اچھی نیت کے ساتھ جب بھی کسی صحابی کا نام لے تو رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ عنہ کم سے کم کہیں. اور بار بار کسی کا نام آ رہا ہے تو ہر بار رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار آپ کہہ سکتے ہیں، کافی. واجب نہیں ہے، لیکن اس کو چھوڑ دینا یہ بھی درست نہیں ہے. علماء کرام نے، محدثین کرام نے اصول حدیث میں جو کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں اس مسئلے کو خوب تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے اور اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کسی بھی طرح سے درود کے لیے کوئی مخفف تیار کرنا یا صحابہ کرام پر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یا رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی مخفف تیار کرنا، یہ محرومی کی بات ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو آج کے علماء کا فتویٰ نہیں ہے، یہ پرانے علماء کا فتویٰ، محدثین کرام کے زمانے کے علماء کے فتوے ہیں یہ. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.